کیا اب جانتے ہیں کہ ایک ایسا صدقہ بھی ہے جو ہر عورت بغیر پیسے خرچ کیے ہر روز دے سکتی ہے؟ ایسا صدقہ جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پسند نہیں بلکہ شوہر، بچوں اور پورے گھر کے ماحول کو بھی خوشگوار بنا سکتا ہے۔ آخر وہ کون سا صدقہ ہے؟ کیا یہ صرف مال کا صدقہ ہے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی عمل؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ممکن ہے آج کی ایک بات آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد والآلہ وصحبہ جماعون۔ اسلام صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق، محبت، نرمی اور اثار بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ آج کل بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مسکراہٹ، کسی کی مدد، اچھا اخلاق، معاف کر دینا، نرم لہجے میں بات کرنا، یہ سب بھی صدقہ ہے۔ عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر وہ محبت، صبر، شکر اور حسن اخلاق کو اپنا لے تو پورا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جس سے شوہر اور خاندان خوش ہو جائے، لیکن اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے کسی ایک خاص عمل کو عورت کا سب سے بڑا صدقہ قرار نہیں دیا۔ البتہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک، گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق، معاف کرنا، خدمت کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے محبت سے پیش آنا یقیناً بہت بڑی نیکی اور باعث اجر اعمال ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر سے عزت کے ساتھ بات کرتی ہے، بچوں کی تربیت محبت سے کرتی ہے، سسرال والوں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرتی ہے اور گھر میں سکون پیدا کرتی ہے، تو وہ صرف خاندان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لہذا عورت کی مسکراہٹ، صبر، نرم گفتگو، معاف کرنا، شوہر کی جائز باتوں میں تعاون کرنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی ایسے اعمال ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ ناظرین، اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ محبت، رحمت اور سکون کا رشتہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نیک عورت کا بہترین صدقہ صرف مال خرچ کرنا نہیں بلکہ اپنے گھر میں محبت، صبر، عفو و درگزر اور حسن اخلاق کو عام کرنا بھی ہے۔ اگر عورت اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کی جائز ضروریات کا خیال رکھے اور گھر کا ماحول خوشگوار بنائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اچھا اخلاق اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں کی وجہ بن جاتی ہے۔ کبھی سخت لہجہ، کبھی غصہ، کبھی ضد اور کبھی ایک دوسرے کی بے عزتی۔ لیکن اگر عورت صبر سے کام لے، مناسب وقت پر نرمی سے بات کرے اور ہر معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنائے تو بہت سے اختلافات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبر کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر شوہر مالی مشکلات کا شکار ہو، کاروبار میں نقصان ہو یا روزگار کے مسائل ہوں تو ایسی حالت میں بیوی کا حوصلہ دینا، شک و شکایت کے بجائے دعا کرنا اور امید دلانا بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ گھر میں بچوں کے سامنے میاں بیوی کا اچھا رویہ بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے والدین میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ محبت، احترام اور صبر دیکھیں گے تو بڑے ہو کر یہی صفات اپنائیں گے۔ البتہ ایک اہم بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک، عزت، محبت اور انصاف سے پیش آئے۔ لہذا اگر ایک عورت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناتی ہے، اپنے گھر کو محبت کا گہوارہ بناتی ہے اور ہر نیکی کو خالص اللہ کے لیے انجام دیتی ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا، اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کے لیے دنیا و آخرت میں خیر کے دروازے کھول دے گا۔ ناظرین، اب آئیے ایک ایسی حقیقت پر غور کرتے ہیں جسے ہم میں سے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔
ایک گھر صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتا بلکہ محبت، احترام، دعا اور اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ اگر ان چیزوں کی کمی ہو جائے تو بڑا سے بڑا محل بھی سکون نہیں دے سکتا۔ ایک نیک عورت جب صبح اٹھ کر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے خیر مانگتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کی فکر کرتی ہے اور اپنے والدین و سسرال والوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتی ہے، تو وہ درحقیقت ہر روز نیکیوں کا خزانہ جمع کر رہی ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین دولت نیک عورت ہے، یعنی ایسی عورت جو اللہ کی اطاعت کرنے والی، امانت دار، بااخلاق اور اپنے گھر کی خیر خواہ ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا صدقہ صرف فلاں ایک عمل ہے، لیکن شریعت میں اس طرح کی کوئی مخصوص حدیث موجود نہیں جو یہی الفاظ بیان کرتی ہو۔ درست بات یہ ہے کہ ہر وہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ صدقہ ہے، اور شوہر کے ساتھ حسن سلوک، گھر والوں کی خدمت، معاف کرنا، صبر کرنا اور اچھے اخلاق اپنانا بھی عظیم نیک اعمال میں شامل ہیں۔ سوچئے، اگر ایک عورت غصے کے وقت خاموشی اختیار کر لے، تلخ جواب دینے کے بجائے نرم لہجہ اپنائے اور ہر اختلاف کو لڑائی میں بدلنے کے بجائے حکمت سے حل کرے، تو کتنے ہی گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر شوہر کسی پریشانی میں ہو تو اس پر تنقید کرنے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کے لیے دعا کرنا اور اسے امید دلانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بسا اوقات ایک حوصلہ افزا جملہ انسان کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال کے ساتھ دل کی نیت کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ایک عورت اپنے گھر کے کام صرف رسم مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دے تو روزمرہ کے معمولی کام بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ لہذا آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں محبت، عزت، صبر، معافی اور شکر کا ماحول پیدا کریں گے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو گھر کو جنت جیسا سکون دے سکتے ہیں، اور یہی ایک مومنہ کی حقیقی خوبصورتی ہے۔ ناظرین، اب اس گفتگو کو ایک اہم پیغام کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے گھر میں محبت، صبر، شکر، معافی اور حسن اخلاق کو اپنا شعار بنا لے تو وہ صرف ایک اچھی بیوی ہی نہیں بلکہ ایک بہترین ماں، بہترین بیٹی اور بہترین مسلمان بھی بن سکتی ہے۔ ایسے اعمال گھر میں سکون پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے عورت کو یہ تعلیم نہیں دی کہ وہ ظلم، ناانصافی برداشت کرے۔ اگر کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہو تو اسلام اسے انصاف حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ اسی طرح مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت، عزت اور انصاف سے پیش آئے۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، تبھی گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، بچوں کی تربیت اچھی ہو اور دلوں میں محبت پیدا ہو، تو آج سے چند عادتیں اپنا لیں۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ شوہر اور گھر والوں سے نرمی سے بات کریں۔ غصے میں صبر اختیار کریں۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کریں۔ نماز اور ذکر الہی کی پابندی کریں۔ یاد رکھیں، حقیقی صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ ہر وہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ایک عورت اپنے اخلاق، اپنے صبر، اپنی محبت اور اپنی خدمت کے ذریعے اپنے گھر میں خیر اور سکون پھیلاتی ہے تو یہ یقیناً بہت عظیم نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، تمام مسلمان عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، سکون اور برکت نازل فرما، ہمیں اچھے اخلاق، صبر اور شکر کی نعمت عطا فرما، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب بنے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔